بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نمازی کے لباس کے مکروہات، یعنی وہ چیزیں کہ جو نمازی کے لباس میں نہ ہوں تو بہتر ہے۔ مکروہ اور مستحب کے معنی عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کلیئر نہیں ہے۔ مستحب وہ عمل کہ جسے اگر کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور مکروہ وہ عمل کہ جسے اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ گندے کپڑوں میں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ گندے کپڑے ہونا الگ چیز ہے، نجس کپڑے ہونا الگ چیز ہے۔ نجس کپڑوں میں تو حالت اختیار میں نماز باطل ہے اور جائز نہیں، لیکن اگر کپڑے گندے ہوں، گندے کپڑوں سے کیا مراد؟ پاک ہیں لیکن کپڑوں پر دھبے لگے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں۔ فرض کریں کوئی کسی ورکشاپ میں کام کرتا ہے، اگر اس کے جسم پر نجس آئل لگا ہوا ہے تو اس جسم سے، اور اگر لباس پہ نجس آئل لگا ہوا ہے تو اس لباس سے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن آئل پاک ہے جو اس کے لباس پر لگا ہوا ہے تو اس میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن کہا جائے گا یہ عمل مکروہ ہے۔ کب؟ کہ جس کے لیے ممکن ہو کہ یہ دوسرا لباس پہن لے۔ مکروہ کے معنی کیا ہے؟ اگر یہ نہ پہنتا نماز میں اس لباس کو تو بہتر تھا، لیکن اگر پہن لیا تو کوئی حرج نہیں۔ مکروہ ہے کہ نمازی کا لباس سیاہ ہو، لیکن اگر مجبور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر عقلاء کے نزدیک اس سیاہ لباس کی ضرورت ہو، سیاہ لباس کی ضرورت فرض کریں کسی علاقے میں یونیفارم ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ائمہ علیہم السلام کی مجالس کے لیے یا ائمہ علیہم السلام کے سوگ میں تبلیغ دین کا ایک بہترین ذریعہ ہے بزرگان دین کے حزن و ملال کے ایام میں سیاہ لباس کو پہننا۔ البتہ تبلیغ کس چیز کی ہے؟ یہ تبلیغ اس چیز کی ہے کہ جب ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ آج شاید کوئی خاص دن ہے۔ مثال کے طور پہ محرم میں جب ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں تو خود بخود لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرض کریں کہ ہم کہیں یورپ یا امریکہ میں اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں۔ اگر ہماری پوری فیملی سیاہ لباس پہنے تو کچھ لوگ سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے آج کل سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرض کریں کہ سوال کرنے والا نان مسلم ہے، ہم اسے جواب دیں گے کہ یہ ایام غم کے ایام ہیں۔ پھر وہ سوال کرے گا کیسا غم؟ تو کہا جائے گا کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ کہ پیس بی اپان ہم کے گرانڈ سن امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا، ہم ان کے سوگ میں سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سیاہ لباس سبب بنا کہ انہوں نے سوال کیا، ہمارا جواب سبب بنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے اور ان کی شہادت سے اور ان کے مصائب سے آشنا ہوئے۔ پس یہ سیاہ لباس دین کی تبلیغ کا اور مصائب اہل بیت علیہ السلام کو بیان کرنے کا سبب ہے، اور ایام عزا میں اس سیاہ لباس کا پہننا مستحب ہے۔ بس اگر کوئی عقلاء کے نزدیک اس لباس کو پہننے کی وجہ ہے تو قطعاً مکروہ نہیں۔ اب اگر کسی نے سیاہ لباس پہنا اور عزاداری کی وجہ سے پہنا تو کہا جائے گا کہ اس سیاہ لباس کے ساتھ نماز پڑھنا قطعاً مکروہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا سبب ہے۔ خداوند تبارک و تعالی حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ خود ہم نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا ایام عزا میں کہ جب ہمارا تمام لباس سیاہ تھا کہ آیا اس سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ایام عزا میں خصوصاً؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایام عزا میں سیاہ لباس میں نماز پڑھنا قطعاً مکروہ نہیں بلکہ اجر و ثواب کا سبب ہے۔ لہذا مومنین اس جانب توجہ رکھیں کہ جب بھی مسئلہ بیان کریں کہ نماز میں لباس سیاہ مکروہ ہے تو وہ عزاداری کے ایام کے علاوہ، مثال کے طور پہ بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی عقلی دلیل کے سیاہ لباس کو اگر پہنا جائے تو اس لباس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اگر
اس سیاہ لباس میں نماز نہ پڑھتے تو بہتر تھا، لیکن اگر پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے لباس تنگ نہ ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ اٹھا اور بیٹھا نہیں جا رہا، جیسے کہ بعض مرد حضرات یا خواتین اتنی ٹائٹ پینٹ یا ٹراؤزر پہنتے ہیں کہ رکوع اور سجود یا اٹھنا اور بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ ہے ایسے افراد کا لباس پہن کے نماز پڑھنا کہ جو طہارت و نجاست کا خیال نہیں رکھتے، البتہ کب کہ جب ہمیں ان کے لباس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو۔ اگر ان کے لباس کے نجس ہونے کا یقین ہے اس وقت تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ایک ایسا فرد کہ جو طہارت و نجاست کا خیال نہیں رکھتا، اس کے لباس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کب کہ جب لباس کی نجاست کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ ایسے فرد کا لباس ہے جو عام طور پہ طہارت و نجاست کا خیال نہیں رکھتا، تو کہا جائے گا ایسے لباس میں نماز نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے، یعنی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے شرابی کا لباس، اب کون سا لباس شرابی کا؟ ایسا لباس کہ جس پہ شراب گر گئی ہو، قطعاً اس میں نماز باطل ہے، لیکن ایسا لباس کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے، تو کہا جائے گا شرابی کے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، چاہے اس کے لباس کے نجس ہونے کا یقین نہ بھی ہو۔ ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے کہ جس میں کسی جاندار کی تصویر بنی ہو۔ اسی طریقے سے ایسی انگوٹھی میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جس میں کسی جاندار کی تصویر بنی ہو، اور مکروہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے، جیسے کہ پہلے واضح کی کہ نہ کیا جائے اس عمل کو تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے دوران نماز بٹنوں کو کھول کے نماز پڑھنا، البتہ کون سے بٹن کہ جن کو معمولاً کھولا نہیں جاتا۔ فرض کریں کہ آستین میں بٹن ہی نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آستین میں فرض کریں کہ بٹن ہیں تو نماز میں کہا جائے گا اس بٹن کو لگا لیا جائے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر اس کف کو کھول دیا جائے اور نماز اس حالت میں پڑھی جائے کہ آستین کے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو کہا جائے گا یہ عمل مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن کر لیا جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بٹن یہاں کا کھلا ہونا عام سی چیز ہے، لیکن اگر ہم کئی بٹن کھول لیں یہاں تک کے تو کہا جائے گا کہ نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ نماز سے پہلے کہ کچھ مستحبات ہیں، گو کہ توضیح المسائل میں ان کا ذکر اس موضوع میں نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا جائے، اپنے بال بنائے جائیں، چہرہ دیکھا جائے، اور نماز سے پہلے چہرہ دیکھنے اور بال بنانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور مستحبات میں ہم خوشبو کا ذکر کر چکے، اب یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ خوشبو کسی بھی قسم کی ہو، جس معاشرے میں ہم ہیں، اگر اسے خوشبو کہا جاتا ہے تو اس کو لگا کے نماز پڑھنا انتہائی اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اب ایک بحث کہ جو ہم روزوں کے مسائل میں کر چکے ہیں اور اسے دوبارہ ہم یہاں پر بیان کریں، اور اسی طریقے سے طہارت کے چیپٹر میں بھی بیان کر چکے ہیں، اسے دوبارہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ بعض دفعہ جب خوشبو لگانے کا موضوع ڈسکس ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد جاہل افراد کی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خوشبو نماز میں جو مستحب ہے وہ فقط عطر ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی خوشبو ہو وہ نماز میں مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ عطر، چاہے وہ گلاب کا ہو، چاہے وہ خس کا ہو، چاہے وہ عنبر ہو، چاہے وہ فردوس ہو، چاہے وہ مشک ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کا ہو، وہ مستحب ہے۔ اب اگر یہ عطر نہیں ہے، خالص مشک ہے، اس کا لگانا بھی مستحب ہے۔ عرق گلاب ہے، وہ آپ نے اپنے جسم پہ ڈال لیا یا لباس پہ ڈال لیا، وہ بھی مستحب ہے۔ سابقہ زمانے میں زعفران بھی استعمال کی جاتی تھی خوشبو کے لیے، اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پہ زعفران کو پیسا اور اس طرح سے لگا لیا، اور کچھ لوگ زعفران کو پیس کے پانی میں گھول کے ایک کپڑے کو اس میں ڈبو کے اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہ کپڑا خشک ہو چکا ہوتا تھا اور اس کو ایک بند کر کے ایک جگہ رکھتے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تھی اس کپڑے سے اس طرح سے اپنے جسم پر اس کو ٹچ کرتے تھے تاکہ زعفران کی خوشبو اس کے جسم اور کپڑوں میں آ جائے۔ آج یہ کام پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے رنگ نکلتا ہے،
اور ہر دور کے تقاضے الگ الگ ہیں، لیکن اصل موضوع ہے خوشبو، اور خوشبو کا استعمال نماز میں بہت زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اب ایک بحث یہ آ جاتی ہے کہ الکوہلک پرفیوم آیا استعمال کرنا جائز ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ الکوہل کے دو معنی ہیں۔ الکوہل کبھی استعمال ہوتا ہے شراب کے لیے، یعنی الکوہل کہا جاتا ہے شراب کو، اور کبھی الکوہل کہا جاتا ہے انڈسٹریل الکوہل کو، ایتھائل اور میتھائل کو۔ انڈسٹریل الکوہل کی تمام اقسام بلا شک پاک ہیں، اور پرفیوم میں اور ڈیوڈرنٹ میں اور یوری ٹوائلٹ میں اور اسی طرح سے بعض اور خوشبوجات میں الکوہل صنعتی یعنی انڈسٹریل الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، جو قطعاً پاک بھی ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔ لہذا یہ بحث کہ نماز میں فقط عطر جائز ہے، تو ایسا نہیں ہے، کسی بھی قسم کا پرفیوم ہے وہ جائز ہے۔ اب اگر کوئی نماز سے پہلے کسی کے پاس پرفیوم نہیں ہے، وہ ٹالکم پاؤڈر بھی یوز کر سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی ڈیوڈرنٹ بھی یوز کر سکتا ہے، اسی طریقے سے نماز سے پہلے وہ منہ ہاتھ دھو لے کسی خوشبو والے صابن سے یا نہا لے خوشبو والے صابن سے، اور اس کے جسم میں خوشبو باقی رہے اس صابن کی، تو کہا جائے گا اس شخص نے نماز سے پہلے خوشبو استعمال کی ہے، اور خوشبو کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے۔ بس اصل موضوع ہے کہ نمازی کے جسم یا لباس سے خوشبو آ رہی ہو، برخلاف اس کے کہ بہت زیادہ مذمت اسلام میں بدبو کی، لہذا ایک جانب خوشبو کی تاکید ہے تو دوسری جانب مسجد کے احکام میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ بیان کریں گے کہ بدبو کے ساتھ جانا یا لہسن کھا کے مسجد میں داخل ہونا، البتہ کب کہ جب منہ سے بو آ رہی ہو، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو نمازی کے لباس کے مستحبات اور مکروہات کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔